ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام کے لائق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ دعائے مغفرت ہے اللہ کے دیگر بندوں کے لیے۔ گرامی قدر سامعین اور انتہائی احترام کے قابل میری اسلامی اور روحانی ماں اور بہنوں، آج کل مختلف مکاتب فکر کے لوگ کوئی اصحاب رسول کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، کوئی ازواج مطہرات کی شان پہ روشنی ڈال رہا ہے، کوئی اہل بیت اعظام کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، کوئی بنات رسول کے تذکرے کر رہا ہے۔ بہت اچھے موضوع ہیں یہ۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو شخص بے نماز ہے اس کا کسی مقدس ہستی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے نماز بندے کا وہ کہتا ہے میں محمدی ہوں، میں صدیقی ہوں، میں فاروقی ہوں، میں عثمانی ہوں، میں حیدری ہوں، میں حسینی ہوں۔ یاد رکھ لیجئے بے نماز بندہ نہ محمدی ہے، نہ صدیقی ہے، نہ فاروقی ہے، نہ عثمانی ہے، نہ حیدری ہے، نہ وہ حسینی ہے، وہ محض شیطانی ہے اور اس کے دل میں بے ایمانی ہے۔ نمازی آدمی کا تعلق ہونا چاہیے ان ہستیوں کے ساتھ، اور اس تعلق کا فائدہ بھی ہوگا۔ اصحاب رسول کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے۔
ان کی عظمت کو بیان کرنا بھی چاہیے۔ اور یاد رکھیں اہل بیت بھی اصحاب رسول ہی ہیں، بلکہ پیغمبر کے اہل بیت کو دورا شرف حاصل ہے، کیونکہ جتنے اہل بیت ہیں وہ سارے اصحاب رسول بھی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں سارے اصحاب رسول اہل بیت نہیں ہیں، جبکہ جتنے اہل بیت ہیں وہ سارے اصحاب رسول ہیں۔ بڑی فضیلت ہے ان کی، یہ شان ہے ان کا جس میں کوئی حصے دار نہیں ہے۔ سارے اہل بیت اصحاب رسول ہیں، جبکہ سارے اصحاب رسول اہل بیت نہیں ہیں۔ اب جب اصحاب رسول کے تذکرے ہوں گے تو ان میں اہل بیت بھی شامل ہوں گے، اور بالاولیٰ شامل ہوں گے، خود بخود شامل ہوں گے، بغیر نیت کے شامل ہوں گے، کیونکہ میرے رب نے ان کو میرے مصطفیٰ کے اصحاب میں شامل کیا ہے۔ اور ان لوگوں کا تذکرہ کرنا بھی چاہیے، ان لوگوں کے ذکر خیر سے اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، ان لوگوں کے فضائل و مناقب سننے سنانے سے ایمان انگڑائیاں لیتا ہے، نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان کے ساتھ محبت اہل ایمان کا شیوا ہے، اور نبی کے اصحاب کے ساتھ بغض و عداوت یہ اہل کفر کا شیوا اور طریقہ ہے۔ ان کی عظمت کیوں نہ بیان کریں یار، ان کی قربانیاں تھیں، ہمیں سنت رسول ملی، اطاعت رسول ملی، محبت رسول ملی، رحمان ملا، قرآن ملا، زندگی کا منشور ملا، معاشرت معیشت اور سیاست کا دستور ملا۔ وہ صحابہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم جو وحی الہی کے سب سے پہلے مخاطب ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالی عنہم جنہوں نے اپنی آنکھوں سے براہ راست محمد الرسول اللہ کے چہرے پر نور کو دیکھا ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرامین کو سنا ہے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں جنہوں نے پیغمبر کی سنت کو یاد کیا ہے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں جنہوں نے دین اسلام پر اپنی جان سمیت اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں کہ جنہوں نے شیوہ فرما برداری میں، اطاعت میں ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ زمانہ ان کی مثال پیش ہی نہیں کر سکتا، نظیر نہیں پیش کر سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ ہیں کہ جن کی تعریف خود رب کائنات نے اپنی سب سے اعلیٰ کتاب قرآن مجید میں کی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میرے بھائیوں وہ ہستیاں ہیں جن کی تعریف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث میں بیان کی ہے۔ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، صحابی کون ہے؟ جس نے رسول اللہ سے ملاقات کی ہو اس حالت میں کہ اس کا نبی کی ذات اقدس پہ ایمان ہے، اور پھر اس کو موت بھی اسلام پہ آتی ہے، اس کی ملاقات کا وقت تھوڑا ہو زیادہ دیر نبی کے ساتھ رہا، تھوڑا ٹائم نبی کے ساتھ گزارا، کوئی حدیث نبی کی بیان کی ہے یا نہیں بیان کی، اس نے پیغمبر کی زیارت کی ہے یا نبی نہ ہونے کی وجہ سے وہ زیارت رسول سے محروم رہا، وہ صحابی ہی کہلوایا جائے گا۔ یہ تعریف نہیں ہے کہ جس نے نبی کو دیکھا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا تھے، جو نبینے تھے، ملاقات کر لی تھی، کلمہ پڑھ لیا تھا، کیا وہ صحابی نہیں؟ جس نے ملاقات کی ایمان کی حالت میں اور تا دم مرگ وہ اس ایمان دین اسلام پہ کار بند رہا، وہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ اور میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ کے بارے میں بہت کچھ کہا،
میرے مصطفیٰ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین دور بہترین زمانہ کس کا ہے؟ فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد والوں کا، پھر ان کے بعد والوں کا، پھر ان کے بعد والوں کا۔ اور کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لو ان احدکم، اگر تم میں سے کوئی بندہ بھی انفاقہ خرچ کرے مثل احد ذہبا، احد پہاڑ کے برابر سونا، اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی، اس کا وزن، اس کی مقدار کے برابر، لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا، احد پہاڑ کے برابر تم میں سے کوئی سونا خرچ کرے، ما بالغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابی نے ایک مد یا نصف مد جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا نا، وہ تمہارے احد پہاڑ کے برابر انفاق سے زیادہ ہوگا۔ ان کا مقام ہی اللہ نے نرالا بنا دیا۔ اور یاد رکھ لیجئے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کی جتنی صفتیں ہیں، اہل ایمان کے جتنے اوصاف ہیں، جتنے کمالات ہیں، جتنی خوبیاں ہیں قرآن مجید کے اندر، اور اہل ایمان کے لیے جتنی بشارتیں ہیں قرآن مجید میں، اہل ایمان کی جتنی عظمتیں رب نے قرآن میں بیان کی ہیں، آپ کسی اہل علم سے پوچھ لیں، وہ ساری بشارتیں، وہ ساری خوشخبریاں، وہ سارے فضائل، وہ ساری عظمتیں، وہ ساری بشارتیں اور وہ سارے اوصاف و کمالات پہلے صحابہ کے لیے ہوں گے، بعد میں کسی اور کے لیے ہوں گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے مومن سچے ہیں، مومن نیکوکار ہیں، مومن پرہیزگار ہیں، مومنوں کے لیے اجر عظیم ہے، مومنوں کے لیے اجر کریم ہے، مومنوں کے لیے اجر کبیر ہے، مومن بھائی بھائی ہیں، مومن میری جماعت ہے، مومنوں کے اندر جذبہ احسار ہے، مومنوں کے لیے راحت ہے، مومنوں کے لیے ہدایت ہے، مومنوں کے لیے ٹھنڈک ہے، مومنوں کے لیے فلاح ہے، مومنوں کے لیے جنت ہے۔ اللہ کی قسم یہ ساری عظمتیں کسی اور کے لیے بعد میں ہوں گی، سب سے پہلے یہ سارے فضائل صحابہ کے لیے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یاد رکھ لو اگر صحابہ مومن نہیں ہیں، ہم کتنے بد نصیب لوگ ہیں، ہم صحابہ کے ایمان میں شک کرنے لگے، کتنا پاگل ہے وہ انسان، کتنا احمق ہے وہ بندہ جو اپنی زمین بوس جھونپڑی کی چھت کی بلندی کے تذکرے کرتے ہیں کہ میرے مکان کی چھت کتنی اونچی ہے، میری جھونپڑی کی چھت کتنی بلند ہے، لیکن اس کو آسمان کی بلندی ہی نظر نہیں آتی۔ اپنے گھر کی چراغ کی روشنی پہ نظر ہے، بڑی تعریف کرتے ہیں، لیکن آفتاب مہتاب کی روشنی کا اس کو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارا پاگل پن ہے کہ ہمیں اپنا ایمان نظر آتا ہے، صحابہ کا ایمان نظر نہیں آتا، ہمیں اہل بیت سے اپنا تعلق نظر آتا ہے، ابو بکر و عمر عثمان کا تعلق نظر نہیں آتا، ہمیں نبی کے ساتھ اپنی محبت نظر آتی ہے، لیکن اصحاب رسول کی نبی کے ساتھ محبت نظر نہیں آتی، ہمیں پیغمبر کی اپنی اطاعت پہ بڑا گھمنڈ اور مان ہے ہمیں، لیکن صحابہ نے جو پیغمبر کی شیوہ فرما برداری میں مسالے قائم کر دی وہ ہماری نظر سے ہی نہیں گزرتی۔ ہمارا ایمان ایمان ہے، ان کا ایمان ایمان نہیں ہے، ہماری اطاعت اطاعت ہے، ان کی اطاعت اطاعت نہیں ہے، ہماری محبت محبت ہے، ان کی محبت محبت ہی نہیں ہے، ہمارا خلوص خلوص ہے، ان کا خلوص خلوص ہی نہیں ہے، جن کے بارے میں رب نے قرآن میں بہاریں لگا دی ہیں نازل کر کر کے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین
مومنوں پہ اللہ راضی ہو گیا. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے. میں ملتان والی سرکار کا بیعت ہوں، میں لاہور والی سرکار کا بیعت ہوں، میں اجمیر والی سرکار کا بیعت ہوں، میں فلاں سرکار کا مرید ہوں، مجھے بڑا فخر ہوتا ہے. اور یارو ایمانداری سے بتلاؤ، تم لاہور والے کے مرید ہو کے فخر کرتے ہو، تم ملتان والے کے مرید ہو کے فخر کرتے ہو، تم اجمیر والی سرکار کے مرید ہو کے فخر کرتے ہو، اور ان مریدوں کی سیرتوں کا پتہ نہیں، کرداروں کا پتہ نہیں، اخلاق کا پتہ نہیں، عظمتوں کا پتہ نہیں، جنہوں نے کہا تھا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ بیعت کرنے والے ہیں جنہوں نے محمد کے دست اقدس پہ بیعت کی ہے. علی الجہاد کے جہاد کرتے رہیں گے جب تک زندہ رہیں گے. ہماری بیعت آخری دم تک ہے. ہماری بیعت تو ٹوٹتی رہتی ہے، کبھی کسی کے بیعت ہو گئے، کبھی کسی کے بیعت. صحابہ تو وہ تھے کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، جنہوں نے بیعت کی اور پھر کمال درجے کی نبھا کے دکھلائی. اپنی مریدی پہ فخر، اپنی سرکار پہ فخر، اور سرکار کائنات کے مریدوں پہ طنز اور گالیاں، تبصرے اور تجزیے. کبھی اللہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعویٰ ہے پیغمبر کی رسالت کا جو ساری رسالتوں سے بڑی ہے، پیغمبر کی نبوت کا جو ساری نبوتوں سے بڑی ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ، اور وہ لوگ جو اس محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں، جو صحابی ہیں، جو آپ کے احباب ہیں، جو آپ کے رفقائے کرام ہیں. اور میرے بھائیوں، اصحاب محمد رسالت محمد کے گواہ ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر نبی کی رسالت کو سمجھنا ہے تو نبی کے اصحاب کی سیرت کو سمجھنا ہوگا. جب اصحاب رسول کی سیرت سمجھ آئے گی، نبی کا مربی ہونا سمجھ آئے گا، نبی کا معلم ہونا سمجھ آئے گا، نبی کا مجاہد ہونا سمجھ آئے گا، نبی کا مہاجر ہونا سمجھ آئے گا، نبی کا واعظ ہونا سمجھ آئے گا. اگر صحاب رسول کو نہیں سمجھو گے، نبی کی تربیت کا ہی پتہ نہیں چلے گا، نبی کی تعلیم کا پتہ نہیں چلے گا، نبی کے تزکیے کا پتہ نہیں چلے گا. فرمایا محمد رسول اللہ ہے، اور ان کو جاننا چاہتے ہو، ماننا چاہتے ہو، پہچاننا چاہتے ہو تو صحابہ محمد کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ، جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے خلاف سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے. ان کی سختی بھی اسلام کے لیے ہے، ان کی نرمی بھی اسلام کے لیے ہے. اشداء علی الکفار، وہ اپنوں کے لیے اپنے ہیں اور کافروں کے لیے وہ ننگی تلوار ہے. آپس میں رحم دل ہے. اشداء علی الکفار ہے، رحماء بینہم ہے، تراہم رکعا سجدا، تو ان کو کبھی سجدے کی حالت میں دیکھے گا، کبھی ان کو رکوع کی حالت میں دیکھے گا. یار سجدے تو ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے سجدوں کو امام دیکھتا ہے، امام کے سجدوں کو مقتدی دیکھتے ہیں، کسی کے سجدوں کو باپ دیکھتا ہے، کسی کے سجدوں کو ماں دیکھتی ہے، کسی کے سجدوں کو ساتھی نمازی دیکھتے ہیں، کوئی سجدے کرتے ہیں تو پڑوسی دیکھتے ہیں، کوئی سجدے کرتے ہیں تو احباب دیکھتے ہیں، اصحاب دیکھتے ہیں، آپ کے رفقا دیکھتے ہیں. صحابہ کے سجدے اور رکوع، ان کا کیا کہنا، ان کے سجدوں اور رکوعوں کی گواہی رب نے قرآن میں دی ہے. اور مدینے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے تھے تو محمد الرسول اللہ نے ان کو سجدے اور رکوع کرتے دیکھا ہے. تراہم رکعا سجدا. اور ہمیں ان کے ایمان میں شک ہو گیا، ہم کہتے ہیں وہ مومن ہی نہیں رہے تھے. اللہ نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ ان کے رکوع اور سجدے ذاتی مفاد کے لیے نہیں تھے، دنیا داری کے لیے نہیں تھے، جھوٹی جاہ جلال کے لیے نہیں تھے. وہ کافروں سے نفرت کرتے تھے تو کیوں؟
وہ آپس میں محبتیں کرتے تھے تو کیوں؟ وہ رکوع کرتے تھے کیوں؟ وہ سجدے کرتے تھے کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تو بس ان کا مقصد تھا کہ اللہ کا فضل نصیب ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ وہ تو رضا الہی کے متلاشی تھے، وہ تو فضل الہی کے طلبگار تھے۔ تم کون ہوتے ہو ان کے رکوع میں شک کرنے والے، ان کے سجدوں میں شک کرنے والے، ان کی محبتوں میں شک کرنے والے، ان کی نفرتوں میں شک کرنے والے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پہ تو سجدوں کے نشان تھے، سجدوں کے نور سے ان کی پیشانیاں منور رہتی تھیں، نور ایمان سے ان کے چہرے چمکتے رہا کرتے تھے۔ یارو وہ نبی کے صحاب کہ کتاب اللہ نے موسیٰ کو دی، تذکرہ میرے نبی کے یاروں کا کیا۔ مثلہم فی التوراۃ والانجیل، تورات موسیٰ پہ نازل ہوئی، تذکرہ اصحاب رسول کا کیا، انجیل رب نے عیسیٰ نبی پہ نازل کی، اور تذکرہ محمد کے یاروں کا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں ان کے ایمان میں شک ہے، جن کے بارے میں رب کہتا ہے قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن سمجھتے نہیں ہیں۔ یقین کر لیجئے جو صحابہ کی عظمت کا قائل نہیں ہے، جو کسی ایک صحابی کے ایمان میں شک کرتے ہیں، وہ قرآن کی 20 آیتوں کا منکر ہے۔ رب کہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا، اللہ نے آزمایا، تقوی کے لیے آزمایا، مکہ مکرمہ میں آزمایا، شیب ابی طالب میں آزمایا، میرے اللہ نے کوئلوں پہ لٹا کے آزمایا، میرے اللہ نے پتھروں کے نیچے دے کے آزمایا، میرے اللہ نے پہاڑوں پہ لٹکا کے آزمایا، میرے اللہ نے علاقہ پکڑ کر کے آزمایا، میرے اللہ نے مدینہ کی گلیوں میں آزمایا، میرے اللہ نے بدر احد خندق حنین میں آزمایا، اور میرے رب نے اعلان فرما دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ تقوی کے لیے، تقوی کو محفوظ رکھنا تھا، تو اللہ نے میرے نبی کے صحابہ کے دلوں کو دیکھا کہ ان کے دلوں میں جتنا تقوی محفوظ رہ سکتا ہے کسی اور بندے کے دل میں محفوظ رہ ہی نہیں سکتا۔ سونا محفوظ رکھتے ہو، چاندی محفوظ رکھتے ہو، ہیرے جواہرات محفوظ رکھتے ہو، مال و متاع درہم و دینار محفوظ رکھتے ہو، محفوظ جگہ بنائی ہیں ان کے لیے، الگ سے خانے بکس اور ٹرنک اور پیٹیاں بنائی، الماریاں ان کے لیے، اور قیمتی چیز تھی تقوی۔ خدا کی قسم تقوی سے زیادہ متاع اور قیمتی متاع صحابہ کے نزدیک اور کچھ تھا ہی نہیں۔ ہم اپنے مال و متاع کو محفوظ، سونے چاندی زیورات کو، کپڑوں کو محفوظ رکھتے ہیں الگ سے محفوظ جگہ بنا کے۔ میرے اللہ نے ایمان کے لیے محفوظ جگہ دیکھی تو نبی کے یاروں وفاداروں کے دل دیکھے تھے، اور میں نہیں کہتا، یہ رب کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ تقوی کے لیے ساری دنیا تقوی کے پیچھے بھاگتی ہے، تقوی محمد کے یاروں کے پیچھے بھاگتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے دلوں سے بہتر میرے لیے کوئی جائے پناہ ہے ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے، ان کے لیے اجر کریم ہے۔ اور میرے بھائیوں، وہ تو بھائی تھے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ وہ مومن تھے، وہ مہاجر تھے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے تھے، اپنا مال بھی جہاد میں صرف کیا، اپنی جانیں بھی فی سبیل اللہ ان لوگوں نے لوٹائی تھیں، اور یہ مہاجرین مجاہدین تھے۔ والذین آووا ونصروا، اور ادھر انصار مدینہ تھے جنہوں نے مکے سے جانے والوں کو پناہ گاہیں دیں، اپنے باغات میں شریک کر لیا، اپنے گھر باروں میں شریک کر لیا۔ فرمایا یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یہ ایک دوسرے کے حمیتی ہیں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ مہاجرین انصار، یہ مجاہدین،
یہ تو ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں، اور اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے ٹھکے ایماندار بھی ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ قرآن میں بار بار ان کے لیے مغفرت کا اعلان، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ فرمایا تین قسم کے لوگ، مہاجرین سابقون اولون ہوں، انصار سابقون اولون ہوں، اور قیامت تک ان کے نقش قدم پہ چلنے والوں، دو خوشخبریاں قرآن میں تمہارے لیے اللہ نے بیان کی ہیں، جو نبی کے مہاجر انصار صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات، اللہ نے جنتیں ان کے لیے تیار کر دیں، وہ زندگی وہاں ایسے گزاریں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی۔ بار بار قرآن میں مغفرت کا لفظ، مغفرت کا معنی ہوتا ہے چھپانا، مغفرت کا معنی ہوتا ہے مٹانا، مغفرت کا معنی ہوتا ہے پردہ ڈالنا، مغفرت کا معنی ہوتا ہے بخش دینا، معاف کر دینا۔ اور قرآن میں جو اللہ نے بار بار کیا ہے نا، میرا اللہ علیم بذات الصدور تھا، اللہ کو پتا تھا صحابہ بھی انسان ہیں، بھول چوک ہوگی ان سے، خطائیں ہو جائیں گی ان سے، باہمی لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے ان سے، بعد میں آنے والوں تم اپنا ایمان محفوظ رکھنا، فائلیں بنانی نہ شروع کر دینا ان کی۔ اصحاب رسول بھی میرے ہیں، اہل بیت بھی میرے ہیں، حسن و حسین بھی میرے ہیں، ابو بکر عمر عثمان بھی میرے ہیں، ان کی فائلیں نہ نکال لینا۔ میں نے مغفرت کا اعلان کر دیا، جب قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال نکلیں گے نا، بطور انسان جو ان سے اجتہادی غلطیاں ہوں گی وہ درج ہی نہیں ہوں گی۔ میں نے معاف کر، جب معاف کرنے والا میں ہوں تو تم لمبی چوڑی فہرستیں بنانے والے اور فائلیں کھولنے اور بنانے والے کون ہوتے ہو؟ کبھی اللہ کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ صحابہ تو وہ ہیں کہ اللہ نے محبوب بنا دیا، اللہ نے صحابہ کو کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، تمہارے لیے اللہ نے ایمان کو محبوب بنا دیا، اور تمہارے دل کی تزیین اللہ نے ایمان سے کی ہے، مزین کر دیا تمہارے دلوں کو اللہ نے ایمان سے۔ ایمان محبوب ہے صحابہ کا، کہتا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے۔ کہاں کہتا ہے؟ قرآن میں کہتا ہے، اللہ کہتا ہے محبوب ترین متاع صحابہ کی ایمان تھا۔ اور اگلی بات، کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر سے طبی طور پہ نفرت پیدا کر دی اللہ نے صحابہ کے لیے، کفر کر ہی نہیں سکتے تھے، فسوق کر ہی نہیں کر سکتے، عصیان کے مرتکب ہو ہی نہیں سکتے تھے، کفر کا، فسق کا، نافرمانی کا داخلہ بند کر دیا تھا۔ میرے دلوں کے اللہ نے صحابہ رسول کے دروازے کفر، فسق اور نافرمانی کے لیے بند کر دیے تھے۔ یارو، جن کے دلوں میں کفر جا ہی نہیں سکتا، فسق جا ہی نہیں سکتا، نافرمانی جا ہی نہیں سکتی، جن کو رب حزب اللہ کہے، جن کو رب صدیقون کہے، جن کو رب صادقون کہے، جن کو رب خیر امہ کہے، جن کو رب امت وسطہ کہے، جن کو اللہ کہے یہ میری جماعت ہے، لاؤ ایمان لے آؤ۔ اللہ نے کہا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان لاؤ۔ اللہ کیسا ایمان لائے؟ کہا میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان ہوگا، ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر بلال ابو ہریرہ، بعد والے تمہارے جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت پہ رہیں گے۔ اگر تمہارے جیسا ایمان نہ ہوا تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ جن کے ایمان کو اللہ نے معیار بنا دیا، جن کے ایمان کا رب خود گواہ بن گیا، جن کے تقوی کی گواہیاں رب نے قرآن میں دے دیں، جن کے بہترین لوگ ہونے کے تذکرے رب نے قرآن میں محمد حدیث میں کر دیے، جن کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان بار بار کر دیا، جنتی ہونے کا اعلان بار بار کر دیا، ہم ان پہ تبصرے کر کے اپنے ایمان کو برباد کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اگر کرنا ہے میرے بھائیوں تو پھر ان جیسے بنو، محمدی بنو۔ میں نے خطبے میں پہلے بھی کہہ دیا تھا اور اب بھی میں کہتا ہوں، اور شاید اس سے پہلے آپ نے یہ جملہ نہ سنا ہو، شاید اس سے پہلے آپ نے یہ جملہ نہ سنا ہو کہ جو بے نماز ہے وہ محمدی نہیں ہے، وہ صدیقی نہیں ہے،
وہ فاروقی نہیں ہے، وہ عثمانی نہیں ہے، وہ حیدری نہیں ہے، وہ حسینی نہیں ہے، وہ شیطانی ہے۔ مقدس ہستی کے ساتھ کسی بے نماز کا کوئی رشتہ نہیں ہے، بھلے وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو۔ یار اپنے آپ کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو، اپنے نظریات کو بدلو۔ بے نماز ہو کے صحابہ پہ تبصرے کر رہے ہو، بے ایمان ہو کے صحابہ کے ایمان پہ تبصرے کر رہے ہو، دین سے دور ہو کے تم نبی کی بیویوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہو، مساجد میں آنا نہیں ہے، رکوع سجدے وضو تیمم غسل کا طریقہ نہیں آتا، اور عشق کے دعوے نبی کے ساتھ، عشق کے دعوے صدیق کے ساتھ، عشق کے دعوے فاروق کے ساتھ، عشق کے دعوے عثمان کے ساتھ، عشق کے دعوے علی کے ساتھ، عشق کے دعوے حسن و حسین کے ساتھ، جنہوں نے سجدوں میں سر کٹا دیا، سجدے نہ چھوڑے، قرآن کا تعلق نہ چھوڑا، دعوے ان سے محبت کے۔ یاد رکھ لو ایسے لوگوں کا کسی مقدس ہستی کے ساتھ کوئی رشتہ اور ناطہ ہے ہی نہیں، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کامیابی چاہتے ہو ان کے نقش قدم پہ چلو، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد۔